غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ غزوہ نہایت مشہور اور متبرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بطور اظہار احسان فرمایا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ نے تو تمہاری بدر میں بھی مدد کی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ دوسرے مقام پر اسی غزوہ کو یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے۔ اس غزوہ کا فضل و شرف جملہ غزوات سے برتر ہے اور حدیبیہ اس سے درجہ دوم پر ہے۔ بدر کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں بدر بن نہلد بن النضر بن کنانہ آباد ہوا تھا، اسی کے نام سے اس مقام کا نام بدر پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر بن حارث نے یہاں کنواں لگوایا تھا۔ بائر بدر کی وجہ سے لوگ اس جگہ کو بدر کہنے لگے۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صادقین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، تب سے قریش نے ارادہ کر لیا تھا کہ فوجی طاقت سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو فنا کر دیا جائے اور ایسا ناگہانی حملہ کیا جائے جو مسلمان کو پامال ہی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی فطرت سے واقف اور ان کے ارادوں سے باخبر تھے، اس لیے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ہر اس راستے کی طرف جدھر سے اہل مکہ کا اقدام و حملہ ہو سکتا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جتھے روانہ کرتے اور اس طرف کے قبائل کے ساتھ غیر جانبدار رہنے کے معاہدات کرتے تھے۔ رمضان 1 ہجری میں سیدنا امیر حمزہ 30 سواروں کے ساتھ سیف الجہر کی طرف گشت لگانے گئے تھے، وہ انہیں ابو جہل کا لشکر جس میں 300 سوار تھے مل گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ مسلمان ہوشیار ہیں اور ناگہانی حملہ ناممکن ہے، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ شوال 1 ہجری میں سیدنا عبیدہ بن الحارث الہاشمی 60 سواروں کو لے کر مدینہ منورہ سے گشت کو نکلے تو انہیں ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ ثنیۃ المرہ کے راستے پر آتا مل گیا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان اس راہ سے بھی غافل نہیں، لہٰذا وہ بھی واپس چلا گیا۔ ذیقات میں سیدنا سعد بن ابی وقاص 80 سواروں کے ساتھ مدینہ سے گشت کو نکلے اور انہوں نے جعفہ تک چکر لگایا مگر دشمن نہ ملا۔ اس سے 3 ماہ بعد صفر 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 سواروں کے ساتھ ابوا تک نہضت فرما ہوئے۔ اس سفر میں عمرو بن مکشی الزمری سے معاہدہ ہوا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بواد تک سفر فرمایا۔ یہ مقام ینبوع بندرگاہ کے قریب ہے۔ راستے میں قافلہ قریش ملا جس کا سردار امیہ بن خلف تھا، اس کے ساتھ صرف 100 اشخاص تھے اور آپ کے ہمرکاب 200، لیکن چونکہ مسلمانوں کا مقصد خود کسی کو چھیڑنا نہ تھا اس لیے قافلہ نکل گیا اور آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی مہینے میں قرظ بن جابر الفہری نے مکہ سے نکل کر مدینہ تک کامیاب حملہ کیا اور اہل مدینہ کے مویشیوں کو مدینہ کی چراگاہ سے لوٹ کر لے گیا۔ اس کا تعاقب بھی مقام صفوان تک کیا گیا مگر اسلامی لشکر ناکام رہا۔ صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے مورخین نے اس غزوہ کے نام بدر اولیٰ بھی لکھا ہے۔ اس حملہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ بنو مدلج اور بنو زمرہ کے ساتھ غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا جائے، لہٰذا جمادی الاخر 2 ہجری میں آپ ادھر نہضت فرما ہوئے اور معاہدہ کیا۔ اسی ماہ جمادی الاخر کے آخری دنوں میں 12 سواروں کا ایک جتھا سیدنا عبداللہ بن جہش کی سرداری میں بھیجا گیا، انہیں قریش کا قافلہ مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف مسلمانوں نے تیر چلائے، قریش کا ایک آدمی مارا گیا جبکہ 2 قید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا قریش کو ادا کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمانوں نے یہ کام اجازت سے بڑھ کر کیا تھا۔ قریش نے تاوان تو وصول کر لیا مگر انہوں نے مسلمانوں کی معذرت کی کچھ قدر نہ کی اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب مسلمانوں پر اعلانیہ حملہ کیا جائے۔ قوم کو جوش دلانے کے لیے ابو جہل نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ قریش کے اس قافلے کو جو ابو صفوان کی ماتحتی میں شام سے آ رہا ہے
جس کا سرمایہ تجارت 50,000 دینار ہے۔ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا قافلے کی حفاظت کے لیے جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی تدبیر پر اثر ثابت ہوئی اور 1,000 کا لشکر جو خوب مسلح تھا، جن کے ساتھ 300 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے، فراہم ہو گیا۔ قریش کے 15 سردار لشکر میں شامل ہو گئے اور ہر ایک نے وعدہ کیا کہ یکے بعد دیگر تمام لشکر کی خوراک کے متکفل ہوں گے۔ ابو جہل مکہ سے 4-5 منزل پر پہنچا تھا کہ اسے اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان والا قافلہ بچ بچا کر خیریت سے مکہ پہنچ گیا ہے۔ اہل لشکر نے ابو جہل سے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارا قافلہ بلا کسی گزند کے گھر پہنچ چکا ہے۔ ابو جہل نے کہا، ہاں یہ تو اچھا ہوا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یثرب کے کرب و جوار تک پہنچیں اور وہاں جشن منائیں۔ اس کا اثر گرد و نواح کے قبائل پر یہ پڑے گا کہ وہ مسلمانوں سے ہم عہد ہونا پسند نہ کریں گے، اور مسلمان ہماری کثرت، شان و شوکت اور جشن کے حالات سن کر مرعوب ہو جائیں گے۔ اہل لشکر نے اس رائے سے اتفاق کر لیا اور اب یہ لشکر سمندر کا ساحل چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ جو اصحاب اس وقت جلد سے جلد چلنے پر تیار ہو سکتے ہیں وہ ہم رکاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑیں۔ 314 لوگ جو اس وقت روئے زمین پر بہترین لوگ تھے، آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بعض روایات میں تعداد 319، بعض میں 315 بیان کی گئی ہے۔ 319 کی روایات مسلم میں ہے، جو کہ غالباً ان بچوں سمیت ہے جو میدان جنگ میں تھے، مگر باوجہ انہیں لڑنے کی اجازت نہ دی گئی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو واقعات کی تفصیلی اطلاع نہ تھی۔ اس لیے ان میں سے بھی اکثر کا گمان یہی تھا کہ آپ قافلے پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، اور وہ دل ہی میں خوش تھے کہ قافلے ہی سے مد بھیڑ ہوں گے، کیونکہ مسلمان بلحاظ جنگی ساز و سامان کے مکمل نہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینہ ہی میں مطلع فرما دیا تھا کہ حملہ آور دشمن سے جنگ کے لیے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مہاجرین و انصار کی مجلس طلب فرمائی اور اس معاملے کو شورا میں پیش کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بعد ازاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو فرمائی۔ دونوں تقریریں نہایت دلچسپ تھی۔ بعد ازاں سیدنا مقراط بن عمرو انصاری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو حکم بھی ملا ہے اس کے لیے سوار ہو جائیں۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تیرا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ برق الغماد اقصائے یمن کا ایک مقام ہے تک جائیں گے تو ہم بھی ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ کو درمیان میں لیتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں جنگ کریں گے۔ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ انصار کے لیے شمولیت جنگ کا یہ پہلا موقع تھا، اور انصار میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا انصار کی طرف رخ فرما کر دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رائے کی ضرورت ہے؟ باخدا ہمارا آپ پر ایمان ہے، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے اور شہادت دی ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ ہم نے قبل ازاں آپ سے سمع و اطاعت کے معاہدات بھی کیے ہیں، لہٰذا ہماری عرض یہ ہے کہ آپ کا جو ارادہ ہے اسی کے مطابق عمل فرمایا جائے۔ دوسری روایت میں سیدنا سعد بن معاذ کے یہ الفاظ بھی ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہے کہ انصار آپ کا ساتھ صرف اپنے ہی وطن میں دیا کریں گے؟ میں اس وقت انصار ہی کی طرف سے اور انہی کے عرض پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو منشا ہو اس پر عمل فرمائیں، جس کا رشتہ ملانا ہو ملا دیجئے، جس کا رشتہ توڑ دینا ہو توڑ دیجئے، جسے موجودہ حالت پر رکھنا ہو اسے اسی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ ہمارے اموال حاضر ہیں،
جس قدر منشا ہو قبول فرمائیے، اور جس قدر منشا ہو ہمیں بطور عطیہ چھوڑ دیجیے، لیکن آپ کا قبول فرمانا ہمیں زیادہ پسند ہوگا، اور جو ہمارے پاس رہ جائے گا وہ پسند ہوگا۔ ہمارا معاملہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ برق الغمات تک چلیں تو تب بھی ہم سب ہم رکاب ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ہمیں سمندر چیر کر نکل جانے کا حکم ہوگا تو بھی ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جنگ میں جم جانے والے ہیں اور مقابلے میں اپنی بات کو پورا کر دکھلاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری خدمات آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر پر نہایت سرور و نشاط کا اظہار فرمایا۔ یہ بات اسی پر واضح ہو جاتی ہے کہ قافلہ شام سے آ رہا تھا، اور شام مدینہ سے جانب شمال جبکہ مکہ سے جانب جنوب ہے۔ قافلے کا راستہ مدینہ سے جانب غروب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اگر قافلے کے لیے جانے کا ہوتا تو آپ مدینہ سے جانب مغرب سفر فرماتے، حالانکہ آپ مدینہ سے جانب جنوب نہضت فرما ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر میں صرف 70 اونٹ جبکہ 2 گھوڑے سواری کے لیے تھے۔ 3 سواروں کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا گیا۔ ان 3 میں ایک پیدل چلتا جبکہ 2 سوار ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ اور ابو لبابہ شامل تھے۔ سیدنا ابو لبابہ راستے سے ہی حاکم مدینہ بنا کر واپس بھیج دیے گئے، تو سیدنا زید بن حارثہ نے ان کی جگہ لے لی۔ باقی سب مجاہدین بالکل پیدل تھے۔ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا وہاں ریت بہت تھی، آدمیوں کے پاؤں دھنس جاتے تھے اور پانی موجود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زور کی بارش بھیجی کہ ریت دب گئی، اور مسلمانوں نے ریت ہٹا کر جوہڑ بنا لیا جو پانی سے بھر گیا۔ کفار کیونکہ صاف زمین پر اترے تھے لہٰذا ادھر سخت کیچڑ ہو گیا۔ لشکر سے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا تاکہ آپ اس بلندی سے دونوں لشکروں کے محاربے کو ملاحظہ کر سکیں۔ صرف سیدنا ابوبکر صدیق اس چھپر کے سائے میں آپ کے ساتھ تھے۔ ان کا کام آپ کی خدمت بجا لانا، اپنے لشکر کی حالت عرض کرتے رہنا اور آپ کے احکام لشکر تک پہنچانا تھا۔ زمانہ حال میں ایسے افسر کو چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں، جو سپہ سالار اعظم کے ماتحت اور ساری فوج کا نگران حال ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔